السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مکتب اسلامک چینل، جہاں پر آپ کو ملے گا دین کے شرعی مسائل، سیرت کورس، آن لائن قرآن کلاسز، خوابوں کی تعبیر، خوبصورت وظائف اور حمد و نعت۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا سب سے پہلا سوال ایک بھائی نے یہ کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک یا احادیث پڑھنا۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں سوتے وقت چند قرآنی آیتیں اور دعائیں پڑھتا ہوں، کیا انہیں باوضو پڑھنا چاہیے؟ نیز اسی طرح بغیر وضو کے قرآن کا درس دیا جا سکتا ہے اور حدیث کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ بھائی جان کا سوال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اسی طرح حدیث کی کتاب پڑھنے اور دعائیں پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ بغیر وضو کے زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیات سوتے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر سکیں اور موسم بھی کوئی سردی والا نہ ہو تو آپ وضو کر لیا کریں، لیکن اگر بغیر وضو کے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے، گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ درود و سلام کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک جگہ پہ لکھا میں نے پڑھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک باوضو لینا چاہیے۔ وہ بڑا اہم سوال ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اکثر اوقات جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، آپ کسی خطاب میں سنتے ہیں، دفتر میں سنتے ہیں، گھر میں سنتے ہیں، آپ گاڑی میں سنتے ہیں، تو ہر مسلمان ہر وقت تو باوضو نہیں ہوتا، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ پہ درود کیسے بھیجے گا؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ تو یاد رکھیں کہ بھائی درود پاک پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے لیے وضو کو شرط قرار نہیں دیا۔ اگر وضو کے لیے، اپنے درود پاک کے لیے بھی وضو اسی طرح ضروری ہوتا جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے، تو پھر آپ خود بتائیں کہ ہمارے لیے کتنا دشوار اور مشکل ہوتا۔ پھر ہم ہر وقت ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھ سکتے جب تک کہ ہم وضو نہ کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی رخصت دی ہے کہ آپ عام روزمرہ بولو چال کے اندر، گاڑی کے اندر، دفتر کے اندر، اپنے کچن میں، اپنے گھر میں، جہاں کبھی کہیں بھی اور جب کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنیں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے لیے باوضو ہونا یہ ممکن ہو تو باوضو ہو کر ہی درود پاک پڑھا جائے۔ جائز ہر حالت میں ہے، کسی بھی وقت آپ درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ لکھا ہے کہ اسموکنگ کرتے وقت درود پاک پڑھنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک چیز ہے جائز اور ناجائز ہونے کی، اور ایک ہے ادب اور عشق کی۔ جہاں تک تعلق جائز اور ناجائز کا ہے تو کوئی بھی عالم اس کو ناجائز نہیں کہتا، کوئی بھی فقیہ اس کو ناجائز نہیں کہتا، چونکہ سگریٹ پینے کے بعد آدمی درود پاک پڑھ سکتا ہے، زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے، یہ عشق کے خلاف ہے کہ آپ کے منہ کے اندر وہ اسموکنگ کا ایک دھواں ہے، اس کی ایک سمیل آ رہی ہے، اور آپ اس نام کے اپنے منہ کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے لیے وضو کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنی کوشش ضرور کر لیں، آپ اچھی طرح کلی کر کے پھر حضور کا نام لیں، اور اسی طرح کوئی آیت پڑھنی ہو تو اچھی طرح کلی کرنے کے بعد آپ پھر آیت پڑھیں، تاکہ آپ کے منہ سے بدبو زائل ہو جائے اور آپ درود پاک کو پڑھ سکیں۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے
کہ ناپاکی کے دنوں میں درود پاک پڑھنا، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ پورا مہینہ پاک نہیں رہتی، ان کے خاص ایام چلتے ہیں، تو وہ پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی ہیں کہ کیا ماہواری کے ایام میں عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو یاد رکھیے گا کہ خاص ایام کے اندر عورت کے لیے صرف اور صرف قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ دیکھ کر، نہ زبانی، نہ چھو کے، نہ بغیر چھوئے، کسی بھی حال میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ البتہ قرآن پاک کے علاوہ اگر یہ درود پاک پڑھنا چاہے، اگر یہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہے، اگر یہ پہلا کلمہ پڑھنا چاہے، اگر یہ کوئی بھی ذکر کرنا چاہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اپنے ان ایام کے اندر یہ کسی قسم کا بھی ذکر کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک کی وہ دعائیں جن کو دعا سمجھ کے یہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس کی بھی عورت کو اجازت ہے۔ اسی طرح جو جنبی شخص ہو جس کے اوپر غسل واجب ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک اس نے غسل نہیں کیا وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، وہ کوئی ذکر کرنا ہو تو وہ ذکر کر سکتا ہے۔ مثلا اس کو غسل کی ضرورت ہے، اب اس نے سفر کیا تو وہ سفر کی دعا پڑھ سکتا ہے، کپڑے پہنے ہیں کپڑے پہننے کی دعا پڑھ سکتا ہے، گھر سے باہر نکلا گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ سکتا ہے، اذان اس نے سنی اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتا ہے۔ یہی حال اس عورت کا ہے جو اپنے خاص ایام میں سے گزر رہی ہو۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک کی وہ آیات جن کو دعا سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہے، مثلا خاص ایام ہیں اور یہ آیت الکرسی پڑھنا چاہتی ہے دعا سمجھ کے، اسی طرح قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا چاہتی ہے دعا سمجھ کے، رب اجعلنی پڑھنا چاہتی ہے دعا سمجھ کے۔ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا بنتی ہیں اور دعا سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہے، قرآن سمجھ کے نہیں، تو اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں قرآن پاک کی ایک آیت بھی قرآن سمجھ کے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جب تک غسل نہ کر لے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا، بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پرسنل نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یہ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے مسئلے کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتی ہیں۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اخبارات جو ہم لیتی ہیں بازار سے، کیا ان اخبارات کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے جس میں قرآن و حدیث کی معلومات ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا بہن کہ اسلامک اخبار جس میں قرآن ہو، احادیث ہوں، ان کو بغیر وضو کے پڑھنا درست ہے، جائز ہے۔ البتہ اگر کہیں پہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ہاتھ اس آیت کے ساتھ ٹچ نہ ہو، بس آپ دور دور سے اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اگلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اخبار کو ایز اے دسترخوان یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ تو بھئی اخبار چاہے اسلامک ہو یا غیر اسلامک ہو، اس کو دسترخوان کے طور پہ استعمال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم دفتر میں واش بیسن میں کھڑے ہو کر ہی وضو کرتے ہیں، اسی طرح گھروں کے اندر اکثر واش روم میں وضو کیا جاتا ہے جو کہ واش بیسن پہ کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں، وضو کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ آپ بیٹھ کے وضو کریں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کریں، لیکن اگر آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے، آپ کی ٹوٹی، آپ کا واش بیسن ایسی جگہ پہ لگا ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہوتا، یا آپ بیٹھ کے وضو نہیں کر سکتے، کھڑا ہو کے آپ کو وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور وضو پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کھڑے ہو کے وضو کر سکتے ہیں اور اسی طرح واش بیسن پہ بھی وضو کر سکتے ہیں، آپ کی نماز درست ہوگی، نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ چائے کے بعد کلی کرنا
یعنی وضو کے بعد اگر کوئی شخص چائے، دودھ یا پیپسی یا کوئی بھی پینے کی چیز پیتا ہے تو اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے یا کلی کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، چائے یا دودھ پینے کے بعد اگر فوراً اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، یعنی اچھی چیز یہ ہے کہ اچھی طرح سے کلی کر لے، تاکہ اس کے منہ کے اندر جو چیز کا ذائقہ ہے، اس نے جو کھائی ہے یا پی ہے، اس کا ذائقہ زائل ہو جائے تو اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع برقرار رہے، تاکہ منہ کے اندر جو لذت ہے وہ اس کی برقرار نہ رہے اور نماز میں دھیان اس کا جم جائے۔ اگر کلی نہ کی تو نماز تو ہو جائے گی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز بالکل درست ہے، لٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں نماز کی حالت میں وہ چیز کے ذائقے اور لذت کی طرف ہی مگن نہ ہو جائے اور جو مقصد نماز تھا وہ اس سے فوت نہ ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمزا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد آپ نے کلی فرما لی، آپ نے مکمل وضو نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز آپ نے کھائی ہو یا پی ہو، اس کے بعد آپ کلی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں امان اللہ، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا وضو کے بعد ہاتھ اور چہرہ کسی کپڑے سے خشک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھیں، یہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اعضائے وضو کو خشک کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ محدثین نے ان کے درمیان میں تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ جب گرمی کا موسم ہو تو آپ اپنے اعضائے وضو کو خشک نہ کیا کریں، اور جب سردی کا موسم ہو تو آپ کو پتہ ہے سردی لگتی ہے، تو سردی کے موسم میں آپ رومال یا تولیہ وغیرہ آپ استعمال کر لیا کریں، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، وضو کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سیدنا عثمان غنی، حضرت انس اور مسروق تابعی رحمہ اللہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ سے اور تابعین سے وضو کے بعد تولیے کے ساتھ یا رومال کے ساتھ اپنے اعضائے وضو کو خشک کرنا ثابت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سردی کا موسم ہو تو کر لیا کریں، گرمی کا موسم ہو تو چھوڑ دیا کریں، اگرچہ گرمی کے موسم میں بھی کرنا چاہیں تو کر لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے تو اس کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمام حضرات کو مسائل سمجھ آئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی مسئلے میں کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر کے مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔